بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ حضرات کا محقق ملا باقر مجلسی انتہائی تعصب کے باوجود لکھتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے فضائل و مناقب جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کیے اور فرمایا: اموال و احوال خود را از تو مذاقہ ندارم آنچ خواہی بگیر، تو سیدہ امت پدر خودی و شجرا طیبہ از برائے فرزندان خود انکار فضل تو کسے نمی، تو اند کرد و حکم تو نافذ است در مال من، اما در گفت پدر تو نمی تو انم کرد۔ یعنی میں اپنا مال جائیداد دینے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریغ نہیں رکھتا، جو کچھ مرضی چاہے لے لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی امت کی سیدہ ہیں اور اپنے فرزندوں کے لیے پاکیزہ اصل اور شجرہ طیبہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم میرے ذات میرے مال میں چون چرا جاری و منظور ہے، لیکن عام مسلمانوں کے مال میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم عام مسلمانوں کے مال میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہرگز نہیں کر سکتا۔ بحوالہ شیعہ مذہب کی مشہور کتاب حق الیقین مترجم جلد اول صفحہ نمبر 227 مطبوعہ مجلس اسلامی پاکستان۔ ناظرین محترم، باغ فدق کیا ہے؟ فدق خیبر کا ایک قصبہ ہے، وہاں ایک باغ ہے جسے باغ فدق کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حجاز کا ایک کنارہ ہے جس میں چشمے اور کھجوروں کے درخت ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ بحوالہ لسان العرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت مال نہیں علم ہے، اور یہ بتایا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو دیا کرتے تھے وہ میں بھی جاری رکھوں گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مطالبے سے رجوع کر لیا اور پھر ساری عمر اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کی، بلکہ اہل تشیع کی اپنی کتاب میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس پر راضی ہو گئی۔ اس مسئلے کو ہم کتب شیعہ میں سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، شاید کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے اور وہ گستاخیاں چھوڑ دے۔ یاد رہے کہ اس مسئلے کو بعض متعصب شیعہ علماء نے من گھڑت کہانیوں کے ذریعے اچھالا۔ آئیے حقائق سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ باغ فدق اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ۔ ناظرین محترم، یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ تمام تواریخ اس پر شاہد ہیں کہ فدق زمانہ علوی میں بھی اس طرح رہا جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی ذی نورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں رہا تھا، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فدق میں وہی طریقہ جاری رکھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری رکھا تھا۔ آئیے پہلے اس کے متعلق سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح فدق کو استعمال میں لائے۔ شیعہ علماء الدکتور سعید السامرائی لکھتا ہے کہ جب امر خلافت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد ہوا تو علی علیہ السلام سے فدق کو اہل بیت کی طرف لوٹانے کے بارے میں کہا گیا، تو علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس کام کو کرنے میں اللہ سے حیا آتی ہے جس کام کو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نہیں کیا۔ بحوالہ شیعہ کتب
حجج النہج صفحہ نمبر 277۔ شیعہ محقق مرتضی علی موسوی لکھتا ہے کہ جب امر خلافت حضرت سیدنا علی علیہ السلام کے سپرد ہوا تو علی علیہ السلام شیر خدا سے فدق کو اہل بیت کی طرف لوٹانے کے بارے میں کہا گیا تو علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس کام کرنے میں اللہ سے حیا آتی ہے جس کام کا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نہیں کیا۔ بحوالہ شیعہ کتب الشافی فی الامامتی صفحہ نمبر 76۔ ناظرین محترم، شیعہ عالم الدکتور سعید سامرائی لکھتا ہے کہ یہ سن کر سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے کہا کہ فدق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہبہ کر دیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس بات کا کوئی گواہ؟ تو حضرت علی علیہ السلام اور ام ایمن بطور گواہ پیش ہوئے اور اس امر کی گواہی دی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ ان دونوں نے یہ گواہی دی کہ حضور علیہ السلام فدق کو تقسیم فرماتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے بنت پیغمبر، تو نے بھی سچ کہا، اے علی علیہ السلام تم بھی سچے ہو، اس لیے کہ اے فاطمہ علیہ السلام تیرے لیے وہی کچھ ہے جو آپ کے والد کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدنی سے تمہاری خوراک کا اہتمام فرماتے تھے اور باقی ماندہ کو تقسیم فرما دیتے اور اس میں سے فی سبیل اللہ سواری بھی لے لیتے۔ تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے معاہدہ کرتا ہوں کہ میں اسی طرح تم سے سلوک کروں گا جس طرح حضور علیہ السلام سلوک فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سن کر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گئی اور اس بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عہد لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا غلہ وصول کرتے اور اہل بیت کو ان کی ضرورت کے مطابق دے دیتے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فدق کو اسی طرح تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی فدق کو اسی طرح تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد علی علیہ السلام بھی فدق کو اسی طرح تقسیم کیا کرتے تھے۔ بحوالہ شیعہ کتب حجج النہج صفحہ نمبر 266۔ شیعہ محقق لکھتا ہے کہ جب امر خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوا تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فدق کو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹانے کے بارے میں کہا گیا تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس کام کرنے میں اللہ سے حیا آتی ہے جس کام کو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نہیں کیا۔ بحوالہ شیعہ کتب شرح نہج البلاغہ ابن حدیث صفحہ نمبر 252۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں فدق غصب کر لیا تھا تو جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرض تھا کہ وہ فدق کو تقسیم کرتے اور اس وقت جو اس کے وارث موجود تھے ان کو دے دیتے اور جو ناجائز بات چلی آ رہی تھی اور جو ظلم روا رکھا گیا تھا اس کو اپنے دور خلافت میں ختم کر دیتے، کیونکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام کے لیے 5 امر ضروری ہیں۔ نمبر 1 خوب واعظ کہنا، نمبر 2 لوگوں کی خیر خواہی میں خوب وقت صرف کرنا، نمبر 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا، نمبر 4 سزاؤں کے حقداروں کو سزا دینا، نمبر 5 حقداروں کو ان کے حقوق واپس لوٹانا۔ بحوالہ نہج البلاغہ نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ اسی طرح شیعہ مذہب کی مشہور کتاب رجال کشی میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ انی اذا بصرت شیئا منکرا او قدت نارا ودعوت قمبرا۔ بحوالہ رجال کشی صفحہ نمبر 199۔ یعنی جب میں خلاف شریعت کام دیکھتا ہوں تو آگ جلاتا ہوں اور قمبر کو بلاتا ہوں۔ اس بنا پر آپ نے ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا تھا جو آپ کو خدا کہنے لگ گئے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَلْمُعْتَلُ لِلسُنَّةِ فَيُهْلَكُ الْأُمَّةِ۔ بحوالہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 398۔ یعنی امام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دے ورنہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی
عنہ نے فدق میں وہی طریقہ جاری رکھا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا۔ اور یہ اس امر کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک باغ فدق میں صدیق کی طرز عمل حق و ثواب تھا، اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کی طرز عمل کو بالکل شریعت اسلامیہ کے مطابق جانتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ حضرات کا صدیق کی خلافت میں غصب فدق کا قول کرنا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت و خلافت پر شرمناک حملہ ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق غصب کر لیا تھا تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی یہ الزام قائم ہوگا کہ انہوں نے فدق کو صدیق کی خلافت کے دستور پر جاری رکھ کر امت و خلافت کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر غاصب فدق ثابت ہوں گے تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ غصب کے برقرار رکھنے والے ثابت ہوں گے۔ سوچئے کہ غصب کرنے والا زیادہ مجرم ہے یا غصب کو برقرار رکھنے والا، اور غاصبوں کو طرز عمل کی حکومت قضیہ فدق میں جناب حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل دنیا شیعت پر بہت بھاری حجت ہے۔ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بھی حرف آئے گا، پس جناب حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فدق کو اراضی فدق کو اسی دستور پر رکھنا جس پر کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حقانیت اور ان کے طرز عمل کی صحت پر دلیل قاہر ہے۔ مشہور شیعہ مصنف، اس کا نام کمال الدین میثم بن علی میثم البحرانی ہے، 7ویں صدی ہجری میں پیدا ہوا، عالم ربانی، فلسفی، محقق، صاحب حکمت اور نہج البلاغہ کی شرح کا مصنف ہے۔ محقق توسی سے روایت کرتا ہے، کہا گیا کہ خواجہ نصیر الدین توسی نے فقہ کمال الدین میثم سے اور میثم نے حکمت خواجہ سے پڑھی تھی۔ 679 ہجری میں وفات پائی اور ماخوذ ہے کہ قریب ایک بستی ہلتا میں دفن ہوا۔ القنی والالقاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے علوم اور فنون اس لیے چاہے تھے کہ اس سے برتری حاصل کروں، مجھے بس اس قدر ملا کہ اسے تھوڑے سے میں بلند ہو گیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ سب کے سب محان سے فرع ہیں اور حقیقت میں مال مال ہی اصل ہے۔ اس کی ایسی عجیب تصنیفات ہیں کہ جن کے بارے میں زمانے میں کسی نے بھی نہیں سنا اور نہ ہی بڑے بڑوں میں سے کوئی اسے پا سکا۔ بحوالہ روضات الجنات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218۔ شیعہ ابن میثم نہج البلاغہ کی شرح میں یہ روایت لکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جو آپ کے والد محترم کا تھا وہ آپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق میں سے آپ کے لیے کچھ رکھ لیا کرتے تھے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئی اور اس بات کا آپ سے عہد لے لیا۔ بحوالہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7 از ابن میثم البحرانی مطبوعہ تہران۔ اس جیسی ایک روایت شیعہ دنبلی نے اپنی شرح الدرۃ النجفیہ صفحہ نمبر 331 اور 332 مطبوعہ ایران میں بیان کی ہے کہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 332۔ شیعہ ابن میثم دنبلی ابن ابی الحدید اور معاصر شیعہ مصنف فیض الاسلام علی نقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق کے گلے میں سے اتنا حصہ اہل بیت کو دے دیا کرتے تھے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا، باقی سب تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کرتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور ان کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ بحوالہ شرح نہج البلاغہ لابن ابی
ابی حدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44، شرح ناج البلاغہ لابن میسم البحرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107، الدرۃ النجفیہ صفحہ نمبر 332، شرح ناج البلاغہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 960، فارسی لعلی نقی مطبوعہ طہران۔ شیعہ کتب گواہ ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ویسا کیا جیسا خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا۔ تو یہ شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ انبیاء علیہ السلام کی وراثت مال نہیں ہے، اس روایت کو متعصب شیعہ جھٹلاتے ہیں، جبکہ یہ روایت خود اہل تشیع کی اپنی کتب میں موجود ہے۔ ان کی اپنی کتاب الکافی، جس میں شیعہ سب سے صحیح کتاب کہتے ہیں، اسی کتاب کافی میں شیعہ کلینی نے حماد بن عیسیٰ سے اور حماد بن عیسیٰ نے فداح سے جعفر ابو عبداللہ کی روایت نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کو تلاش کرتے ہوئے علم کے راستے پر چلے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں کا چاند سارے ستاروں سے افضل ہے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، جو دینار و درہم وراثت میں نہیں چھوڑتے لیکن علم کی میراث چھوڑتے ہیں۔ جو اس میں سے کچھ حاصل کر لے اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ بحوالہ الاصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ جعفر ابو عبداللہ نے ایسی ہی ایک روایت میں کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ان کا مال میراث درہم دینار نہیں ہوتا، انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی احادیث میراث سے ملتی ہیں۔ بحوالہ الاصول من الکافی، باب صفت العلم والفضل العلماء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ مزید 2 روایتیں ہم پیش کرتے ہیں کہ جن سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے۔ ان روایات کو بھی اس نے روایت کیا ہے جسے شیعہ قوم الصدوق کے نام سے پکارتی ہے۔ نمبر 1، ابراہیم بن علی رافعی نے اپنی باپ سے، اس نے اپنی دادی بنت ابی رافع سے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ان کو اپنی کچھ میراث دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میری ہیبت اور بزرگی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میری جرت اور میری سخاوت ہے۔ بحوالہ کتاب الخصال، قمی صدوق صفحہ نمبر 7۔ نمبر 2، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، انہیں کچھ عطا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے اپنا رعب اور بزرگی دی، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سخاوت اور شجاعت دی۔ حوالہ کتاب الخصال، از قمی صفحہ نمبر 77۔ بعض متعصب اہل تشیع حضرات یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے باغ فدق آپ کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو مفلس و قلاش کر دینا چاہتے تھے، تاکہ لوگ مال و دولت کی لالچ میں ان کی طرف راغب نہ ہو جائیں۔ ہمیں ان پر اور ان کے عقلوں پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو اس آخری زمانے کے حکمرانوں جیسا سمجھتے ہیں، جو دولت کے بل بوتے پر مال اور رشوت دے کر بڑے بڑے عہدے حاصل کرتے ہیں۔ اگر بالفرض یہ بات بھی تھی تو مال کی وافر مقدار ان کے پاس موجود تھی۔ دیکھیے، شیعہ عالم الکلینی اس کا ذکر کرتا ہے کہ 10ویں امام ابو الحسن سے روایت ہے کہ 7 باغات فاطمہ علیہ السلام کے لیے وقف تھے۔ وہ باغات یہ ہیں: دلال، عوف، حسنی، صافیہ، مالام ابراہیم، مثیم، برقع، الفرو من القافی، کتاب الوصایا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47 اور 48۔ اب یہ بتائیں، جو 7 باغات کا مالک ہو اس کے پاس دولت کی کمی ہوگی؟ محترم ناظرین کرام، قابل غور بات یہ ہے کہ اگر باغ فدق اور اس کی زمین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی ہی اس کی وارث تو نہ تھی، ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹیاں بھی اس کی وراثت میں شریک تھی۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وراثت سے محروم رکھا تو اپنی بیٹیوں کو بھی تو محروم رکھا۔ اگر آخر ان کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا؟ ان کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء میں وہ بھی شامل تھے۔ یاد رہے کہ اعتراض کرنے والے اہل تشیع حضرات اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں عورت کو غیر منقولہ جائیداد اور زمین کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ ان کے محدثین نے اس مسئلے کو مستقل ابواب اور عنوانات کے تحت بیان کیا ہے۔ دیکھیے کلیری نے ایک مستقل باب اس عنوان سے لکھا ہے کہ عورتوں کو غیر منقولہ مال وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس عنوان کے تحت اس نے متعدد روایتیں بیان کی ہیں۔ چوتھے امام ابو جعفر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کو زمین اور غیر منقولہ مال وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بحوالہ الفروع من القافی کتاب الموارث جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 137۔ ابن بابیہ قمی صدوق نے اپنی صحیح من لا یحضرہ الفقیہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ ابو عبداللہ جعفر کی روایت ان کے 5ویں امام کی روایت میسر نے بیان کی ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا، یعنی جعفر سے، عورتوں کی میراث کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے کہا جہاں تک زمین اور غیر منقولہ جائیداد کا تعلق ہے اس میں عورتوں کی میراث نہیں۔ بحوالہ من لا یحضر الفقیہ کتاب الفرائض والمیراث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 347۔ اس طرح اور بھی بہت ساری روایات بھی بیان کی گئی ہیں جن کی بنا پر ان کے علماء نے اتفاق کیا ہے کہ زمین اور غیر منقولہ جائیداد میں عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی۔ اگر عورتوں کو زمین اور باغات وغیرہ کی جائیداد نہیں دی جاتی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بقول ان کے کس طرح فدق کا مطالبہ کیا تھا؟ کوئی کوڑ مغز بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ یقیناً فدق غیر منقولہ جائیداد تھی۔ یا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسئلے پر ناراض تھی؟ کا جواب شیعوں کے سب سے بڑے متعصب عالم مجلسی کی قلم سے سنیے اور پڑھیے۔ باوجود شدید نفرت اور کراہت کے یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خفا ہو گئی تو ان سے کہنے لگے میں آپ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں فدق آپ کو نہیں دیا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ ہم انبیاء کا گروہ مال وراثت نہیں چھوڑتے، ہمارا ترکہ کتاب اور حکمت اور علم ہے۔ اس مسئلے میں تنہا نہیں، میں نے یہ کام مسلمانوں کے اتفاق سے کیا ہے۔ اگر آپ مال و دولت ہی چاہتی ہیں تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لیں۔ آپ اپنے والد کی طرف سے عورتوں کی سردار ہیں، اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں، کوئی آدمی بھی آپ کے فضل کا انکار نہیں کر سکتا۔ بحوالہ حق الیقین صفحہ نمبر 201 202 ترجمہ فارسی۔ ناظرین محترم، مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اقتدار پر فائز ہوتے ہی ابن سبا کی نسل کی اس سازش پر ضرب کاری لگائی۔ امام شیعہ سید مرتضی علم الہدا لکھتا ہے کہ جب فدق کے انکار کا معاملہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو آپ نے کہا کہ میں اس چیز کو دے ڈالوں جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روک لیا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حال میں برقرار رکھا۔ بحوالہ الشافی للمرتضی صفحہ نمبر 231 شرح ناج البلاغہ ابن ابی حدیث جلد نمبر 4۔ حضرت امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں کثیر النوال نے پوچھا، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ کا خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا حق روک کر آپ پر ظلم کیا ہے؟ یا ان الفاظ میں کہا کہ
آپ کا حق آپ کا کچھ تلف کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے اپنے اس بندے پر قرآن نازل کیا جو سارے جہانوں کے لیے نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں، ہم پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا کہ قربان جاؤں، کیا میں بھی ان دونوں سے محبت رکھوں؟ کہنے لگے کہ ہاں تیرا ستیہ ناش، تو ان دونوں سے محبت رکھ، پھر اگر کوئی تکلیف تجھے پہنچے تو وہ میرے ذمے۔ بحوالہ شرح نہج البلاغہ لابن الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82۔ ہم نے اہل تشیع مذہب کی معتبر کتابوں، اہل تشیع جنہیں اپنا امام مانتے ہیں، ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر اہل تشیع نے صاف صاف یہ کہا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر یہ اجہل متعصب شیعہ کیوں ان مقدس ہستیوں پر تہمتیں لگاتے ہیں؟ یا تو صاف لکھیں کہ شیعہ مذہب کی تمام، نعوذ باللہ، تمام امام جھوٹے ہیں، یا یہ شیعہ خود جھوٹے ہیں، فیصلہ خود کیجئے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی فدق کے مسئلے میں وہی کچھ فرمایا جو آپ کے دادا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا۔ پڑھیے شیعہ مذہب کی معتبر کتاب کے حوالے سے بختری بن حسان کے پوچھنے پر حضرت امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیر اور توہین کے طور پر میں نے زید بن علی علیہ السلام سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چھین لیا۔ یہ سن کر آپ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مہربان آدمی تھے، وہ ناپسند کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کسی کام میں تغیر اور تبدل کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آئیں، انہوں نے اس بات کی گواہی دی۔ ان کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور کہنے لگی کیا تم دونوں گواہی نہیں دیتے کہ میں اہل جنت میں سے ہوں؟ دونوں کہنے لگے کہ کیوں نہیں؟ ابو زید نے کہا کہ یعنی انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کہنے لگے میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق ان یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کسی اور آدمی یا عورت کو بھی اس جھگڑے میں فیصلہ کرنے کا حقدار سمجھتی ہیں؟ اس پر ابو زید کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر فیصلہ میرے پاس آتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ بحوالہ شرح نہج البلاغہ لابن ابی حدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82۔ الحمدللہ ہم نے مسئلہ باغ فدق کے متعلق اہل تشیع مذہب کی معتبر کتابوں سے اس مسئلے کو علمی اور مہذب انداز میں پیش کر دیا ہے جو کچھ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا اور جو کچھ اہل تشیع مذہب کے معتبر علماء نے لکھا، یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اجل قسم کے شیعہ ذاکرین اور سننے پڑھنے والے اہل تشیع حضرات ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی تعلیمات و ارشادات کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں۔ اس وجہ صاف ہے کہ یہ جھوٹی محبت کے دعوے دار ہیں، صرف امت مسلمہ میں فتنہ فساد پھیلانا ان کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل اسلام کو ان فتنہ پرور لوگوں سے محفوظ فرمائے اور حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔